بھی پیش کیا، پانی بھی پلایا اور یہ کہا کہ نہیں، اگر وار کرو، اگر معاف کر دو تو بہتر ہے، اگر مارو تو صرف ایک ضرب لگانا، اتنی ہی ضرب لگانا جتنی ضرب مجھے لگی ہے۔ یہ کمپلیٹ واقعہ تھا۔ ہمارے ساتھ وجے مہاراج صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، نمسکار۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ جی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ شکریہ آپ لوگوں نے بلایا، اور انٹرفیتھ کے اوپر یعنی کہ تمام مذاہب پہ مولا علی کی بات ہو رضی اللہ عنہ یا حضرت امام حسین کی بات ہو، تو تمام مذاہب کے ساتھ مل کے ہم ان کے پروگرامز میں جاتے ہیں۔ اور مولا علی کی تو بات ہی کیا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے ایک رحمت بن کے آئے، اور تمام مذاہب کو انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی۔ اور حضرت امام حسین کے بھی ہم بڑے سمجھے کہ گرویدہ ہے، چاہنے والے ہوئے، اور ان کی جو تعلیمات ہے ان کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو بالکل ان کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے انسانیت کا درس دیا، مولا علی نے بھی انسانیت کا درس دیا، اور اسی طریقے سے ہمیں ایک ساتھ مل کر تمام مذاہب کے عقیدے کو، ان کے جو بھی عقائد ہے اور جو بھی ان کی تعلیمات ہے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ آج ہم جو انٹرفیتھ وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں، آج ہم انسانیت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ انہوں نے 1400 سال پہلے ہی کر دی، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کر دیا، اور اس عدل کے اوپر وہ اپنے آپ کو شہید بھی انہوں نے شہادت بھی دے دی۔ تو آج کے دن مولا علی کی شہادت کے دن ہم نے سوچا کہ تمام مذاہب مل کے ان کی یاد میں، ان کے غم میں شامل ہو، اور دنیا کو بتایا جائے کہ تمام مذاہب مل کر ایک اچھائی، ایک سچائی، عدل کے ساتھ ہے، اور یہی ایک ہمارا میسیج ہے۔ میں یہاں پر ایک بتانا چاہوں گا، ایک بوڑھا شخص، دیکھیے مسلمانوں کو زکوٰۃ ہے اور نان مسلم کو جزیہ ہوتا تھا، اتنا ہی، ٹھیک ہے نا، اور زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس تھا، وہ بھی ایک ٹیکس تھا۔ تو ایک مدینے، بلکہ حضرت عمر سے ہی منسوب واقع یہاں پر، اور کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک یہودی تھا اور اسے مانگنا پڑ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میں جب تک جوان تھا میں جزیہ دیتا تھا، اب میں اس قابل نہیں رہا، اب میں خود بھیک مانگ رہا ہوں، میرے پاس اور کوئی گزر اوقات کے لیے مال نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جب تک یہ جزیہ دیتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت کما سکتا تھا، اب یہ کما نہیں سکتا، لہٰذا آج سے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کے ماشاءاللہ وہ تھے کہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، وہ سب کے لیے یکساں ایک شفقت اور محبت دکھایا کرتے تھے۔ ایمانوئل صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اسی حوالے کو ذرا آگے اور لے کے جاتا ہوں، کوفہ کے حوالے سے، کہ ایک مسیحی بچی تھی، وہ کافی دن سے بھوکی اور پیاسی تھی، جیسا کہ جیزس کا جو ہے ہمارا پیغام ہے کہ جیزس المسیح نے بھی کہا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ سب سے بڑی بات ہمدردی ہے، اور آگے چل کے جس نے مجھے پلایا، اس نے یہاں تک کہا کہ کسی غریب کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، تو اس نے مجھے پلایا۔ تو اسی طرح مولا علی کا بھی یہ تھا، وہاں پہ جو بچی تھی مسیحی، وہ بھوکی تھی 2 دن سے کوفہ کے اندر ہی، تو وہ جا کے ان کو پوچھا کہ بچی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھوکی ہوں۔ تو ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، وہ کھیلتے بھی تھے ان کے ساتھ، تو اس کو مطلب ہنساتے بھی تھے، تو پھر جب وہ سو جاتی تھے چلے جاتے تھے۔ تو 2 دن کا واقعہ ہے کہ وہ 2 دن نہیں آئے۔ تو یہ اسی آج کے مطلب دن کے حوالے سے ہے کہ 2 دن وہ آئے نہیں، تو روتی رہی بچی کہ وہ ملنے نہیں آئے میرے۔ بابا ایلیا اس کے نام سے پکارتی تھی انہوں نے، کیونکہ ان کو نام بتایا تھا بچی کو بابا ایلیا۔ تو جب وہ مطلب بابا ایلیا نہیں آیا، اپنی والدہ کو انہوں نے بولا، تو جب ایسی بات ہوئی تو انہوں نے کہا بابا ایلیا تو سنا کہ وہ وہاں کوئی مطلب ان پہ حملہ ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے، تو وہ وہاں لوگ دودھ لے کے جاؤ، ان کو کوئی زہریلی چیز سے جو ہے نا کاٹا گیا ہے یا مارا گیا ہے، تو ان کو لیے دودھ لے کے جاؤ۔ تو جب وہ بچی دودھ لے کے گئی تو وہاں اور بھی لوگ تھے، مطلب لے کے آئے تھے بچے دودھ وغیرہ یہ وہ، تو وہاں جب وہ روتے ہوئے اندر سے کچھ لوگ نکلے، تو اب اپنا مولا علی کی شہادت ہو چکی تھی، تو روتے ہوئے لوگ آئے، تو وہ بچی اس وقت جو ہے نا یہ مطلب واقعہ ہے۔ تو ہم بڑی
ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ جو تھے حق انسانیت کی خدمت کے لیے گامزن تھے. ہر وقت وہ دیکھتے تھے, سوچتے تھے, غریب آدمی کے لیے, پبلک کے لیے وہ سوچتے تھے. تو یہ ان کی خدمات تھی جو آج ہم سراہ رہے ہیں, ان کو نام لے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی تھا. دیکھیں میں سارے مذاہب و ادیان کا ہم احترام کرتے ہیں, بالکل کرتے ٹھیک ہے نا, اور ہمیں یہ تعلیم ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. آپ نے باقاعدہ میثاق مدینہ کیا, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ نجران کے عیسائی ہوں, چاہے وہ خیبر کے یہود ہوں, کہ امن کے ساتھ, آشتی کے ساتھ ہم سب نے مل جل کر رہنا ہے. اور کمال یہ تھا کہ جب یہود خیبر, جب ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تو مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سپریم کورٹ کا کام کرتی تھی. لہٰذا وہاں کے بہت سارے لوگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کروایا کرتے تھے کہ یہ صادق و امین ہے. لہٰذا ہر دور کے اندر ہوتا نہیں کہ آپ پیسے لے کر فیصلہ بدل دیا, لیکن انہیں یقین تھا سب فیصلہ بدل سکتے ہیں کسی مال, کسی پریشر کی وجہ سے, لیکن یہ اللہ کے حبیب جو سچ ہے وہی بیان کریں گے, اور جو حق ہے اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اقلیت کے یا منورٹیز کے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو جملہ اقلیت کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ جملہ بھی کنٹراورشل ہے. ہمیں سب کے لیے کہنا چاہیے یہ بھی پاکستانی, یہ بھی پاکستانی, یہ بھی پاکستانی. ہمیں اکثریت اور اقلیت میں نہیں بٹنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں دنیا سے یہ منورٹیز اور اقلیت کا جملہ ختم ہو, اس لیے کہ اسلامی جو ہے اصطلاحات نہیں ہے کہ کسی کو اقلیت قرار دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مدینہ منورہ مسلمان کثرت سے تھے, لیکن کبھی کسی یہود کو اور عیسائی کو اقلیت نہیں کہا کہ یہ کم لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسلام کو گوارا نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جس ملک کے سٹیزن ہے وہ اسی ملک کا قرار دیا جائے گا. جب میں پاکستانی کہلاتا ہوں تو یہ بھی پاکستانی ہے. یہ اقلیت اور اکثریت میں ہمیں کیوں بانٹ دیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ.